اس سے پہلے میں آپ کے سامنے میدان محشر کی ہولناکیاں بیان کر رہا تھا۔ کئی جمعہ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا اور پھر کئی جمعہ آپ کے سامنے پھر بیان مجھے کرنا ہے، کیونکہ میدان محشر کا وقفہ جو ہے بڑا ہی لمبا وقفہ ہے۔ ساری زندگی کا حساب ہمیں وہاں جا کے دینا ہے۔ ایک لمبے وقت تک، ایک لمبی مدت تک وہاں ہمیں کھڑا ہونا ہے، اور پھر وہاں کئی مقامات اور کئی جگہوں سے ہو کر کے انسانوں کو گزرنا ہے۔ کبھی پل صراط سے گزرنا ہے، کبھی میدان حساب میں حساب دینے کے لیے پیش ہونا ہے، تو کبھی میزان کے پاس جہاں نیکیاں ناپی تولی جائیں گی کبھی وہاں جانا ہے، تو کبھی انبیاء کرام کے پاس سفارش کے لیے دوڑنا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا تھا کہ لوگ میدان محشر میں جب پریشان ہو جائیں گے اور جب وہ اپنی پریشانیوں کو، غموں کو جب برداشت نہیں کر پائیں گے تو وہ انبیاء کرام کے پاس جائیں گے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس، پھر نوح علیہ السلام کے پاس، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ لیکن تمام کے تمام نبی اپنی مجبوری اور اپنا عذر بیان کر دیں گے اور سفارش کرنے سے انکار کر دیں گے۔ آخر نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور سفارش کرائیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں نے بیان کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوں گے جہاں آپ کی امت پل صراط کو عبور کر رہی ہوگی، اور عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور کہیں گے اے محمد، تمام کے تمام نبی، تمام کے تمام انبیاء سب کے سب جمع ہیں آپ کے لیے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آج جس طرح لوگ پریشانیوں میں ہیں، آج جس طرح لوگ غموں میں ہیں، آج جس طرح لوگ غربت و علم میں ہیں، آج لوگوں کے منہوں تک پسینہ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ تو کر دے، پھر جسے جہاں چاہے وہاں بھیج دے۔ فیصلہ تو کم سے کم ہو جائے، پھر فیصلہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ جس کو جہاں بھیجنا ہے بھیج دے۔ اللہ کے نبی نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ یہیں ٹھہرے رہیے، میں ابھی گیا اور ابھی آیا۔ پھر اس کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے نیچے میں جائیں گے، جا کے کھڑے ہو جائیں گے، پھر سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی کرے گا کہ اے جبرائیل، جاؤ جا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو کہ وہ اپنا سر اٹھائے اور اس سے کہو کہ وہ مانگ تجھے دیا جائے گا، سوال کرو تجھے عطا کیا جائے گا، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں گے، کہیں گے اللہ امتی امتی، اللہ میری امت ہلاک ہو گئی، اللہ میری امت ہلاک ہو گئی۔ اللہ کہے گا کہ اے محمد، جاؤ اور اپنے امت کے ان لوگوں کو جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں، جنت کے دروازوں میں سے داہنے سائڈ کے دروازے میں انہیں لے جا کر کے جنت کے اندر داخل کر لو۔ لیکن یاد رکھنا، یہ جنت کے سارے دروازوں میں داخل ہونے کے اہل ہیں، یہ جنت کے سبھی دروازے میں جا سکتے ہیں، ان کے لیے پورا لائسنس ہے، جس دروازے سے چاہے چلا جائے کوئی بات نہیں ہے، لیکن فی الحال اسے جنت کے داہنے دروازے میں لے جا کر کے داخل کر دو۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، پتہ ہے یہ کون لوگ ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے؟ ایک حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ کل قیامت کے دن 70,000 لوگ ایسے ہوں گے، 70,000 جو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اور جب نبی کے صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی انہی میں سے ہوں؟ کسی نے پوچھا، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی کیا بغیر حساب و کتاب کے جو لوگ جنت میں جانے والے ہیں کیا میں بھی انہی میں سے ہوں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ہاں تم بھی انہی میں سے ہو۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میں بھی انہی لوگوں میں سے ہو جاؤں گا جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں۔ تو نبی نے ان کے لیے دعا کر دیا کہ تم بھی انہی میں سے ہو۔ پھر ایک دوسرے صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی انہی میں سے ہوں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارا بھائی عکاشہ یہ تم سے پہلے سبقت لے گیا، اس نے پہلے ہی مجھ سے دعا کرا لی۔ بہرحال اللہ کے نبی سے پوچھا گیا وہ 70,000 لوگ کون ہوں گے اللہ کے نبی جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جانے والے ہیں؟ تو نبی نے فرمایا وہ لوگ ہیں جو منتر سے جھاڑ پھونک نہیں کرواتے تھے، جو فال نہیں دیکھا کرتے تھے، جو کاہنوں کے پاس نہیں جایا کرتے تھے، جو باباؤں اوجھاؤں کے پاس نہیں جایا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو جھاڑ پھونک نہیں کروایا کرتے تھے، یہ لوگ ہوں گے جو صرف ایک اللہ کے اوپر بھروسہ کر لیا کرتے تھے۔ یہ لوگ ایسے ہوں گے کہ خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ کل قیامت کے دن یہ جنت میں جائیں گے بغیر حساب و کتاب کے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اب آئیے میدان محشر کا رخ کرتے ہیں۔ میدان محشر میں آج کا میرا جو موضوع ہے کہ میدان محشر میں الگ الگ طریقے سے حساب لیے جائیں گے، الگ الگ طریقے سے حساب اللہ کے سامنے دینا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ الگ الگ طریقے سے حساب لے گا۔ کبھی تو اللہ تعالیٰ سرے عام کسی سے حساب لے گا، منظر عام پر حساب، سب کے سامنے حساب لے گا، اور کسی کو اللہ تعالیٰ تنہائی میں فردن اکیلے حساب لے گا، اور کبھی اللہ تعالیٰ حساب لے گا کسی سے سختی کے ساتھ حساب لے گا۔ یہ کام تم نے کیوں کیا تھا؟ یہ کام جو تھا، یہ کام کیا میرا نبی تیرے پاس نہیں آیا تھا؟ میرے رسول تمہارے پاس نہیں آئے تھے؟ میرے نبیوں نے تمہیں نہیں بتایا تھا؟ میرے رسولوں نے تمہیں نہیں بتایا تھا؟ آخر تم نے یہ کام کیا تو کیوں کیا؟ اور کسی سے آسان سوال کیا جائے گا کہ میرے بندے یہ کام تم نے کیا تھا۔ ایک سوال ہوگا یہ کام تم نے کیا تھا، اور ایک سوال ہوگا تم نے یہ کام کیوں کیا تھا۔ دونوں سوال میں فرق ہے۔ ایک حساب ہوگا آسان حساب ہوگا، اور ایک حساب ہوگا تو بڑا ہی کٹھن حساب ہوگا۔ ایک حساب ہوگا کھلے عام ہوگا سب کے سامنے، اور ایک حساب ہوگا تو پردے میں اللہ تعالیٰ حساب لے گا۔ یہ دیکھتے ہیں سب سے پہلا جو کل قیامت کے دن حساب ہوگا، سب سے پہلا حساب حقوق اللہ کے بارے میں حساب ہوگا، حقوق اللہ کے بارے میں، اور حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اللہ کے بندے نماز پڑھتا ہوا آیا ہے کہ نہیں آیا ہے۔ دوسرا حساب ہوگا بندوں کے بارے میں، حقوق العباد کے بارے میں، اور حقوق العباد میں سب سے پہلا حساب ہوگا خون کا حساب ہوگا۔ پہلا حساب حقوق اللہ کا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ۔ کل قیامت کے دن جب حساب کتاب شروع ہوگا سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اور حقوق اللہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اول ما یقضى بین الناس بالدماء، کہ سب سے پہلے حقوق العباد میں خون کا حساب ہوگا کہ تم نے کسی کا خون بہایا تھا، ناحق بہایا تھا، کیوں بہایا تھا؟ جائز میں بہایا تھا یا ناحق میں تم نے کسی کا خون کیا تھا؟ یہ دو طریقے کے حساب ہوں گے۔ پہلا حساب حقوق اللہ کے تعلق سے، دوسرا حساب حقوق العباد کے تعلق سے۔ پہلا حساب ہوگا بڑا ہی جو مومن ہوں گے، جو خوش نصیب لوگ ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے، جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے، آسان حساب لیا جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں سورہ انشقاق کے اندر پہلے قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں، اس
کے بعد حدیث انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پر جس شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، جس کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس کا حساب بڑا ہی آسان حساب ہوگا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ جب اپنے گھر والوں کے پاس آئے گا، جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئے گا، اپنے میل جول رکھنے والوں کے پاس واپس آئے گا، اپنے متعلقین کے پاس جب واپس آئے گا، جو اپنے ساتھ ملنے جلنے والوں کے پاس آئے گا، تو وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بڑا ہی خوش ہوگا، اور اس کا چہرہ کھل رہا ہوگا، اس کے چہرے میں خوشی ہوگی کہ نامہ اعمال اس کو دائیں ہاتھ میں ملا ہے۔ اور جو شخص یہ وہ آسان حساب ہے، فَيُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا حساب بڑا ہی آسان ہوگا، اور مشکل حساب کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس شخص کو اس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، الٹے پیٹھ سے دیا جائے گا، الٹے طرف سے، الٹے ہاتھ سے، پیٹھ کے پیچھے سے جسے دیا جائے گا، تو کیا ہوگا؟ جیسے اسے دیا جائے گا پتہ چل جائے گا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، جان لے گا کہ میری ہلاکت طے ہے، اب مجھے کوئی بچا نہیں سکتا ہے، موت کو پکارے گا، وَيَدْعُو ثُبُورًا، وہ موت کو پکارنے لگے گا، موت آ جائے، موت آ جائے، تاکہ موت آئے گی تو میرا چھٹکارا مل جائے گا، مگر وہاں کا موت آنے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن جانوروں سے بھی حساب لے گا، ذرہ ذرہ کا حساب ہوگا، کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ایک جانور کو اگر کسی سینگ والے جانور نے مارا ہے تو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا جانور کو، اور جس کے پاس سینگ نہیں تھا اللہ اسے سینگ دے گا، کہے گا دنیا میں تمہارے پاس سینگ نہیں تھے، سینگ والی بکری نے تجھے مارا ہے، آج میں نے تمہیں سینگ دے دیا ہے، آج اپنا بدلہ لے لے، جانور سے بھی بدلہ دلائے گا، اور جب جانوروں کا حساب کتاب ہو جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ مٹی بنا دے گا، جانوروں کو مٹی بنا دے گا۔ جب انسان دیکھے گا کہ جانور تو مٹی ہو جا رہے ہیں، وہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، اے کاش کہ میں بھی مٹی ہو جاتا، اے کاش کہ میں بھی مٹی ہو جاتا۔ موت کو پکارے گا وَيَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور اس کا جو ٹھکانہ ہوگا وہ جہنم، بھڑکتی ہوئی جہنم میں وہ جائے گا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اس سے پہلے وہ دنیا کے اندر جو تھا اپنے اہل کے اندر تھا، اپنے متعلقین کے بیچ میں تھا، اپنے ساتھ ملنے جلنے والوں کے ساتھ تھا، تو بڑا ہی وہ خوش تھا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، وہ جانتا تھا، اس نے یہ گمان کر لیا تھا، اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ اب ہمیں اللہ کے پاس پلٹ کر کے نہیں جانا ہے۔ بَلَىٰ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، حالانکہ اللہ رب العالمین کی نگاہیں اس کے اوپر پڑی ہوئی تھی، اللہ رب العالمین اچھی طرح دیکھ رہا تھا، عرش عظیم میں ہونے کے بعد بھی اللہ 7 آسمانوں کے اوپر اپنے عرش پر مستوی ہونے کے باوجود اللہ کی نگاہ اس پر پڑی ہوئی تھی کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا ہے۔ بَلَىٰ إِنَّ كَانَ بِهِ بَصِيرًا، اللہ رب العالمین اچھی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ تو ایک حساب آسان، مومنوں کو دائیں ہاتھ سے دیا جائے گا، سامنے سے دیا جائے گا، کافر کو دیا جائے گا، گناہگار کو دیا جائے گا، پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا، یہ خوش ہوگا اور وہ کیا ہوگا؟ پریشان ہوگا۔ آئیے دوسری آیت دیکھتے ہیں ہم سورہ حاقہ کے اندر، ایک انسان جس کا حساب آسان ہوگا اس کی حالت کیا ہوگی، اور جس کو دائیں اعمال سے، جس کو بائیں ہاتھ سے نامہ اعمال ملے گا اس کا عالم کیا ہوگا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ
हनीयम बिमा कुंतुम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया। एक आदमी वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनी, जिसको उसका नामाए अमाल उसके दाएं हाथ में देगा अल्लाह ताला, वो कहेगा हाउ मुकरऊ किताबिया, लोगों से कहेगा आओ लोगों देखो मेरे रब ने मेरा नामाए अमाल जो दिया है वो मेरे दाहिने हाथ में दिया है। मैं जब जानता था कि अल्लाह ताला जो मुझे देगा, इन्नी ज़नन तो अन्नी मुलाकी हिसाबिया, मेरा गुमान था, मुझे पक्का यकीन था कि मुझे मेरा हिसाब मिलना ही मिलना है। कल क़यामत के दिन मैदान माशर में इससे पहले नबियों के पास दौड़ेगा हिसाब कराने के लिए कि अल्लाह से कहिए कि वो हमारा हिसाब कर दे। आज वो बंदा कहेगा मुझे पूरा यकीन था कि हमें अपना हिसाब मिलेगा ही मिलेगा। इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाकी हिसाबिया फ़हुवा बीशतिर राज़िया, वो ऐश की जिंदगी में होगा, दिल पसंद जिंदगी में होगा, इश्क़त की जिंदगी में होगा, नाज़ो नियमत की जिंदगी में होगा। फ़हुवा बीशतिर राज़िया फी जन्नतिन आलिया, बुलंदे वाला जन्नत में होगा। कुतूफ़ुहा दानिया, उसके जन्नत के जो मेवे होंगे, जो फल होंगे, वो झुक जाएंगे नीचे, वो लेटे लेटे बैठे बैठे खाएगा, सोए सोए वो फलों को मेवों को खाएगा। अल्लाह कहेगा कुलू वशरबू हनीयम बिमा असलफ्तुम फिल अय्यामिल खालिया, वो अल्लाह के बंदे तुमने दुनिया में खाया नहीं था, इतनी सारी नियामतें तुझे मिली नहीं थी, आज सारी नियामतें तेरे लिए मौजूद है, सारी कसरे मिटा ले, आज शिकम शेर होकर के खा, अपनी प्यास बुझा ले, और सारी नियामतें तेरे ही जरिए हैं। ये एक इंसान होगा जिसका आसान हिसाब होगा, जिसको दाएं हाथ में नामाए आमाल मिलेगा और जिसको बाएं में मिलेगा। अल्लाह ताला बयान फरमाता है वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबिया वलम अद्रि मा हिसाबिया या लैतहा कानतिल काज़िया मा अग़ना अन्नी मालिया हलका अन्नी सुल्तानिया। एक आदमी जिसको नामाए अमाल बाएं हाथ में मिलेगा, वो कहेगा या लैतनी लम ऊत किताबिया, ऐ काश के मुझे मेरा हिसाब ना मिला होता, मुझे मेरा नामाए अमाल ना दिया गया होता, वलम अद्रि मा हिसाबिया, और मुझे अपने हिसाब का पता ही नहीं होता। ये बंदा कल क़यामत के दिन नबियों के पास जाएगा, कह दीजिए अल्लाह से कम हमारा हिसाब तो ले ले, और अभी कहेगा या लैतनी लम ऊत किताबिया, ऐ काश के मुझे मेरा नामाए अमाल ना दिया गया होता, वलम अद्रि मा हिसाबिया, और मुझे मेरे हिसाब के बारे में पता ना होता। मा अग़ना अन्नी मालिया हलका अन्नी सुल्तानिया, आज ना माल काम आया, ना दौलत काम आई, ना सल्तनत काम आई, ना हुकूमत काम आई, ना प्रॉपर्टी काम आई, ना जमीनें काम आई, ना जायदाद काम आई, हलका अन्नी सुल्तानिया, बल्कि मेरी सल्तनत नहीं, मेरे माल ने ही मुझे तबाह कर दिया, मेरी हुकूमत ने ही मुझे तबाह कर दिया, मेरी जमीनों ने मुझे तबाह कर दिया, मेरे जायदादों ने मुझे तबाह कर दिया। हलका अन्नी सुल्तानिया। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज दुनिया के अंदर भाइयों बुराइयों से बाज आ जाओ, बुराइयों से बाज आ जाओ, गुनाहों से बाज आ जाओ, तुम लोगों की ऐबजोई करने से बाज आओ, तुम लोगों की ग़ीबत चुगली करने से बाज आ जाओ, लोगों का हक मारने से बाज आ जाओ। यकीनन कल क़यामत की सारी नियामतें तुम्हें मिलेगी, सारे काम सारी नियामतें मिलेंगी, लोगों के हुकूक और उनके जमीनें जायदादें उनके कसब करने से तुम बाज आ जाओ, और लोगों की बेइज्जती करने से, लोगों की परेशानियों में डालने से तुम बच जाओ। यकीनन अल्लाह ताला कल कहेगा एक मोमिन बंदे को कि खाओ और पियो, सारी नियामतें मौजूद है, तुम्हें दुनिया में नहीं मिली थी, आज सारी नियामतें मौजूद है। और एक बंदे खुदा जिसने दुनिया के अंदर बुराइयों में जिंदगी गुजारी होगी, नाफरमानियों में गुजारी होगी, किसी का हक मारा होगा, किसी पर जुल्म क्या होगा, आज सारी चीजों का वो इकरार करेगा। आज ना माल काम आया, ना दौलत काम आई, ना शोहरत काम आई, ना हुकूमत काम आई, कुछ काम नहीं आई। मेरे भाई और दोस्तों, एक हिसाब होगा बड़ा ही सख्त, एक हिसाब होगा
बड़ा ही आसान। हलकानी सुल्तानिया इन इधर अल्लाह ताला क्या कहेगा, मागनानी मालिया हलकानी सुल्तानिया, अल्लाह कहेगा खुजू फकुल्लू सुम्मा जहीम सल्लू सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रहा सबूना जरान फस्लकू, उसे पकड़ो फरिश्तों, उसे पकड़ो और जंजीरों में जकड़ दो, खुजू फकुल्लू सुम्मा जहीम सल्लू, फिर उसे जहन्नम में डाल दो, सुम्मा फी सिलसिलतिन ज़रहा सबूना जरान फस्लकू, 1 गज नहीं 2 गज नहीं 70 गज की जंजीर में उसे बांध करके जहन्नम के अंदर डाल दो। इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहि अज़ीम, ये वो बदबख्त है जिसने दुनिया के अंदर अजमत वाले अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं रखा था। इन्नहु काना ला युमिनु बिल्लाहि अज़ीम वला यहुज़ वला तामिल मिस्कीन, और इसने मिस्कीन के खाना खिलाने पर रग़बत नहीं दी थी। ला याकुलुहु इल्लल खातिऊन वला तामु इल्ला मिन गिस्रीन, आज इनका खाना होगा तो बिल्कुल पीप होगा, पीप, जख्मों से जो पीप निकलता है वही पीप आज इसका खाना होगा। एक तरफ मोमिनों को मेवे फवाके मिलेंगे और इसको मिलेगा तो जहन्नम के पीप मिलेगा। ला याकुलुहु इल्लल खातिऊन, इनसे गुनाहगारों के सिवा कोई भी नहीं खाता है। एक हिसाब होगा तन्हाई में, अल्लाह ताला हिसाब लेगा पर्दा के पीछे से। सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 6533, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2244 में फरमाया, मोमिन से तन्हाई में हिसाब लेगा, अकेले अकेले बुला बुला करके हिसाब लेगा। हदीस में अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कल अल्लाह ताला क़यामत के दिन मोमिन को अपने पास बुलाएगा, अपने नजदीक बुलाएगा। एक गुनाहगार को सरेआम सबके सामने हिसाब लेगा और एक मोमिन को बुलाएगा अपने नजदीक, अपना पर्दा उसके ऊपर डाल देगा, छुपा लेगा उसे ताकि कोई जान ना पाए, कोई देख ना पाए। पूछेगा अल्लाह के बंदे तूने फला काम किया था? बंदा इकरार करेगा हाँ अल्लाह किया था। अल्लाह के बंदे फला गुनाह तूने किया था? हाँ अल्लाह किया था। फिर पूछेगा फला गुनाह किया था? हाँ अल्लाह किया था। इकरार करता जाएगा बंदा, और जब बंदा गुनाहों पे इकरार करता जाएगा तो उस बंदे को भी यकीन होने लगेगा कि शायद अब मैं भी हलाक हो गया। लेकिन फिर अल्लाह ताला कहेगा कि डरने की जरूरत नहीं है, मैंने दुनिया के अंदर जो तूने गुनाह किया था उन गुनाहों के अंदर मैंने पर्दा डाल दिया है, और आज के इस दिन आज भी मैं तुम्हारे गुनाहों के ऊपर पर्दा डाल करके तुम्हारी मग़फ़िरत कर दूंगा। और फिर उसे अल्लाह ताला नेकियों का किताब दे देगा। एक वो बंदा होगा जिसके आयत को अल्लाह छुपा लेगा, और पता है ये कैसे बंदे होंगे जिसके आयत को अल्लाह ताला छुपाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु लहु फिद दुनिया वल आखिरह, दुनिया के अंदर जो मुसलमान किसी मुसलमान भाई के आयब को छुपाता है तो अल्लाह ताला दुनिया में भी उसके आयब को छुपाएगा और आखिरत में भी छुपाएगा। समझ में आई बात? नहीं आई? अगर किसी भाई के अंदर कोई ऐब है, गुनाह है, हमने उसे देखा है गुनाह करते हुए, हमने देखा है, किसी ने देखा नहीं है, लेकिन हम उस गुनाह को लोगों के सामने बयान नहीं करते हैं, बयान लोगों के सामने नहीं करते कि फला ने ये गुनाह किया था, क्योंकि वो गुनाह उसके अल्लाह के बीच में है। अगर हमारे अंदर उसकी इस्लाह की फिक्र है तो हमको चाहिए कि हम उस बंदे से कहें, बंदे खुदा ये गुनाह मत कर, अल्लाह की पकड़ होगी, अल्लाह का अज़ाब आएगा, दुनिया में भी सजा मिलेगी, आखिरत में भी सजा मिलेगी। उसे हम सुधारने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके गुनाहों की हम लोगों के सामने बयान नहीं कर सकते। अगर हमने बयान कर दिया, किसी को हमने तन्हाई में गुनाह करते हुए देखा है, कहीं किसी को हमने कोई बुराई करते हुए देखा है, किसी के अंदर कोई ऐब है, हमारे सिवा कोई नहीं जानता है, अल्लाह जानता है, इसलिए अब हम उसे बेइज्जत करने के लिए,
जाए तो फिर ऐसे शख्स के लिए कामयाबी नहीं, कामयाबी किसके लिए है? जो शख्स किसी के गुनाहों पर पर्दा डालता है। अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके गुनाहों के अंदर पर्दा डालेगा और दुनिया के अंदर भी उसके गुनाहों के अंदर पर्दा डाल देगा। दुनिया के अंदर भी पर्दा डाल देगा और आखिरत के अंदर भी पर्दा डाल देगा। और इस तरह अल्लाह ताला उसे नेकियों की किताब दे देगा और नेकियों की किताब दे करके उसे जन्नत में पहुंचा देगा। फिर इंशाअल्लाह बाद में बयान की जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जब तक हम जिंदा रहें इस्लाम पर रखे, आमीन। हमें पक्का सच्चा मोमिन मुसलमान बना, हमें पक्का सच्चा नमाजी बना।